جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ شوہر بیوی میں اچانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جادو ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ زندگی میں آنے والی ہر پریشانی کو جادو قرار دے دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جادو کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے بارے میں اعتدال اور علم کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر گھر میں فلاں نشانیاں ظاہر ہوں تو یقیناً جادو ہو چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوں تو جادو ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار خراب ہو جائے تو جادو ہے، کوئی ہر بیماری کو جادو سے جوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں بغیر علم کے کسی بات کا یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت سی پریشانیاں گھریلو غلط فہمیوں، ذہنی دباؤ، معاشی مسائل یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر مشکل کو فوراً جادو قرار دینا درست نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، کن باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو واقعی جادو کا شبہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد کسی میں خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ صحیح رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ ہم افواہوں اور غلط عقائد سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جادو کا ذکر فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا وجود حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی جادو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی ایمان ایک مسلمان کو خوف سے بچاتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ نہ وہم کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی ہر چھوٹی بڑی مشکل کو کسی جادو کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر کے بارے میں جادو کا شبہ ہو تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف چند علامات کی بنیاد پر قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں اختلافات، کاروبار میں نقصان، بچوں کا بیمار رہنا یا گھر میں بے سکونی جیسی چیزیں اپنی جگہ بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی بہت سی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں تحقیق، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو مسلسل غیر معمولی پریشانیاں پیش آ رہی ہوں اور ساتھ ہی معتبر اہل علم بھی یہ رائے دیں کہ شرعی رقیہ کرنا مناسب ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت، صبح و شام کے مسنون اذکار اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علاج کروانا چاہے تو اسے مالک سے رجوع کرے جو صرف قرآن و سنت کے مطابق شرعی رقیہ کرتا ہو، نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جائے جو تعویذوں، نامعلوم نقشوں، جنات سے رابطے یا غیبی دعووں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس کہ آج بہت سے جعلی عامل لوگوں کے خوف کا فائدہ اٹھا کر ان سے ہزاروں روپے وصول کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرنے، قرآن پڑھنے اور جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھیں، ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، نمازوں کی پابندی ہو، صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم حفاظت حاصل کرنے کے عظیم ذرائع ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوف کے بجائے ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہم، ڈر اور مایوسی میں مبتلا کر دے۔ دوسرے حصے میں ہم ان مسنون اعمال کا تفصیلی سے ذکر کریں گے جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کی تعلیم دی، اور یہ بھی جانیں گے کہ کن غلطیوں کی وجہ سے لوگ دھوکے باز عملوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر پریشانی کو جادو قرار دینا درست نہیں۔ اب آئیے ان مسنون اعمال کی طرف آتے ہیں جن کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے تاکہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی ہے،
کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے وہ شیطانی وسوسوں اور خوف سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد صبح شام کے اذکار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آیت الکرسی کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو یہی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور اپنی امت کو بھی ان کی تلقین فرمائی۔ ایک اور عظیم عمل سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان ٹھہرتا نہیں۔ اس لیے اگر کسی گھر میں بے سکونی ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کو قرآن کی آواز سے آباد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال روزی، سچی توبہ، استغفار اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی انسان کے لیے روحانی قوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ شفا اور ہدایت بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیماری یا ہر مسئلہ لازماً جادو ہی ہو۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ اگر جسمانی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے علاج بھی کریں، اگر گھریلو اختلافات ہوں تو حکمت، مشورے اور اصلاح سے اسے حل کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ ایک مسلمان ظاہری اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ ہر مسئلے کے لیے فوراً کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ عامل ان سے بھاری رقم لے کر ایسے تعویذ یا نقش دیتا ہے جن کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ نامعلوم الفاظ، جنات سے رابطے یا شرکیہ اعمال کا سہارا لیتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور صرف اسی علاج کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ ناظرین، آخر میں ایک نہایت اہم بات یاد رکھیں کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں خوف، مایوسی اور وہم پیدا کر دے۔ جب انسان ہر نقصان کو جادو، ہر بیماری کو جادو اور ہر اختلاف کو جادو سمجھنے لگتا ہے تو وہ اصل مسائل کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام میں ہمیں مضبوط ایمان، صحیح عقیدہ اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو نماز، قرآن، ذکر الہی، درود پاک، حسن اخلاق اور حلال روزی سے آباد رکھیں گے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ہیں۔ اگر کبھی کوئی غیر معمولی پریشانی پیش بھی آ جائے تو گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں اور شرعی طریقے سے رقیہ کریں۔ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی جادو، کوئی شیطان اور کوئی مخلوق کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو، نظر بد، شیطانی وسوسوں اور ہر ظاہری و باطنی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔